بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو موضوع آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں اس موضوع کا نام ہے قبر۔ اگر کوئی صاحب خواب میں قبر کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی اور کیا کیا معاملات اس کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، یہ آج ہم سنیں گے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ پوری ویڈیو کو سنیے گا کہ بے توجہی کے ساتھ سننے سے بعض اوقات غلطی لگ جاتی ہے کہ جائز کا ناجائز سمجھ آ جاتا ہے اور ناجائز کا جائز سمجھ آ جاتا ہے۔ خواب کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، بے توجہی کے ساتھ سننے سے خواب کی تعبیر کچھ اور بن جاتی ہے۔ تو لہذا پوری ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنا کریں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے خواب کی تعبیر پتہ چل سکے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کی تعویل قید خانہ ہے۔ اگر کوئی صاحب خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے لیے قبر کھودی ہے، دلیل ہے کہ اس کے احوال تنگ ہوں گے، اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ قبر کی جگہ پر اپنے لیے مکان بنائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کو لوگوں نے قبر میں رکھا ہے، دلیل ہے کہ اس کے احوال میں مشکلات پیش آئیں گی۔ اس کے حال میں جو اس کے کاروبار ہیں، جو اس کی گھر بار ہیں، اس میں اس کو مشکلات پیش آئیں گی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، پھر اس کو مارا اور اسے قبر میں رکھا، پھر جب چاہے گا تو اس کو زندہ کھڑا کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ قبر میں رکھا گیا ہے، یعنی اگر یہ خواب وہ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کو قبر میں رکھا گیا ہے اور مٹی لوگ اس کے سر پر ڈال رہے ہیں، یہ تعبیر اس چیز کی ہے کہ اس کے دین کا نقصان ہوگا، یعنی اس کے دین میں نقصان ہوگا اور دنیا سے بغیر توبہ کے جائے گا۔ الامان الحفیظ، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ قبر میں رکھا ہے اور اس کے سر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے تو اس کے دین میں اس کو نقصان ہوگا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے گا، گناہوں میں مبتلا ہو کر گناہوں میں پڑا رہے گا، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، ایمان اس کا کمزور ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ اپنے آپ کو قبر میں رکھا ہے، یعنی اگر یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قبر میں رکھتا ہے تو دلیل ہے کہ قید خانے میں جائے گا، یعنی اس کو قید ہو جائے گی۔ اور اگر دیکھے کہ قبر میں مرا ہے تو یہ تعبیر ہے کہ قید خانے میں مرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی چوبارے پر قبر کھودی ہے، دلیل ہے کہ اس کی زندگی دراز ہوگی، یعنی اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کی چوبارے پر قبر کھودی گئی ہے تو یہ تعبیر اس چیز کی ہے کہ اس کی زندگی دراز ہوگی، اس کی زندگی لمبی عمر ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ قبر پر کھڑا ہے تو یہ تعبیر ہے کہ گناہ پر قائم رہے گا، یعنی جو بھی وہ گناہ کر رہا ہے کسی بھی قسم کا، اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ قبر پر کھڑا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اپنے گناہ پر قائم رہے گا، توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر اپنے آپ کو قبر میں مردہ دیکھے اور اس سے منکر نکیر نے سوال کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک کا بادشاہ اس سے مطالبہ کرے گا، اور اگر منکر نکیر کو غلط جواب دیا ہے تو یہ تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اب یہاں پہ جو بادشاہ کا تذکرہ ہے تو پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پہ بادشاہ سے جو مراد ہے وہ ہمارے ملک میں تو چونکہ بادشاہت کی حکومت نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ صدارتی نظام ہے۔ بادشاہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے ماتحت یہ کام کر رہا ہے، جیسے اس کا کوئی افسر ہوا یا کوئی اس کے اوپر جو اس کا بڑا افسر ہے، وہ بادشاہ یہاں پہ مراد ہوگا۔ اگر منکر نکیر کے غلط جواب دیتا ہے جس کے بھی یہ ماتحت ہے، وہ اس کے عذاب میں گرفتار ہوگا، وہ اس کی غلطیوں پر اس پہ سختی کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو قبر میں نکال کر پھانسی دیا ہے اور پھر قبر میں رکھ دیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر مہربان ہوگا، یعنی جس کے ماتحت یہ کام کر رہا ہے، جو اس کا افسر ہے، وہ اس پر مہربان ہوگا اور اس کو انعام و اکرام بھی دے گا، لیکن پھر اس کو قید خانے میں بھی ڈال دے گا، یعنی اس کے بعد جب انعام و اکرام دے گا تو کچھ عرصے بعد پھر یہ اس پہ مشکلات آئیں گی۔ اور اگر یہ خواب سوداگر نے دیکھا ہے تو اس کا شمار سوداگروں میں ہوگا، یعنی اگر یہ کوئی سوداگر دیکھتا ہے تو سوداگروں والا اس کی وہ تعبیر ہوگی کہ اس کا شمار پھر سوداگروں میں ہی ہوگا، جس طرح اس کی سوداگروں میں کیٹیگری ہے یہ اسی طرح پیش آئے گا۔ تو یہ ہمارا آج خواب کی تعبیر تھی کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو
مردہ دیکھتا ہے یا قبر اپنے آپ کی دیکھتا ہے یا اپنے آپ کو قبر میں دیکھتا ہے، تو یہ اس کی تعبیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پہ اپنا خاص کرم فرمائے، ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے، گناہوں سے نجات عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے، نیک اعمال کریں، نیکی کی طرف اپنے آپ کی توجہ بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنا خاص کرم و فضل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔